اولاد کی پرورش کے اسلامی آداب۔ اولاد کو خدا کا انعام سمجھیں اور ان کی پیدائش پر خوشی منائیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اپنے ایک بندے کی پرورش کی توفیق بخشی اور یہ موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے پیچھے اپنے دین و دنیا کا جانشین چھوڑ جائیں۔ اولاد نہ ہو تو خدا سے صالح اولاد کے لیے دعا کریں، جس طرح خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر کبھی دل تنگ نہ ہو۔ معاشی تنگی، صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر کڑنے یا اس کو اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم ہی تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ ولادت کے وقت ولادت والی عورت کے پاس آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی یہ 2 آیتوں کی تلاوت کریں اور سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر دم کریں۔ ولادت کے بعد نہلا دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان و اقامت فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو اور وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو بچہ امسیان کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہنچانے میں بڑی حکمت ہے۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب تحفۃ الودود میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے، اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا، اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی سے کی جائے۔ جس طرح مرنے کے وقت اس کو کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو آزمائش میں مبتلا کرے، اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کی دعوت سے پہلے بچے کو اسلام اور عبادت الہی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اذان و اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگوائیے اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرائیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ نے خرمہ منگوایا اور چبا کر دعا مبارک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ میں لگا دیا اور خرمہ ان کے تالو میں ملا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کریں جو یا تو پیغمبروں کے نام پر ہو یا خدا کے نام سے پہلے عبد لگا کر ترتیب دیا گیا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز تمہیں اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خدا کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ اور بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر مت رکھو۔ اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہو تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ حضرت زینب ابو سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں، ان کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی ہیں پاک باز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، خود ہی اپنی پاک بازی کا دم بھرتی ہو۔ لوگوں نے کہا پھر کیا نام رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینب نام رکھو۔
7वें दिन عقیقہ کریں، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کریں، لیکن لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنا ضروری نہیں ہے، 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں، اور بچے کے بال منڈوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 7ویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بال وغیرہ اتروا کر اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ 7ویں دن ختنہ بھی کرا دیجئے، لیکن کسی وجہ سے نہ کرائیں تو 7 سال کی عمر کے اندر ضرور کرا دیں۔ ختنہ اسلامی شعار ہے۔ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سورہ فرقان کی دوسری آیت سکھاتے، جس میں توحید کی پوری تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ سمیٹ دیا گیا ہے۔ بچے کو اپنا دودھ بھی پلائیے، ماں پر بچے کا یہ حق ہے۔ قرآن نے اولاد کو ماں کا یہی احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ماں کا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ توحید کا درس، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور دین کی محبت بھی پلائے، اور اس محبت کو اس کے قلب و روح میں بسانے کی کوشش کرے۔ بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کریں۔ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری عمر ذہن و دماغ پر چھایا رہتا ہے، اور ایسے بچے بالعموم زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں، اور ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے حکمت و سوچ کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی محبت آمیز کوشش کریں، اور اپنے طرز عمل سے بچوں کے ذہن پر یہ خوف بہرحال غالب رکھیے کہ ان کی کوئی خلاف شرع بات آپ ہرگز برداشت نہ کریں گے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ شفقت، محبت، نرمی کا برتاؤ کریں، اور حسب ضرورت و حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو خوش رکھیے، اور اطاعت و فرمانبرداری کے جذبات ابھاریے۔ چھوٹے بچوں پر شفقت کا ہاتھ پھیریے، بچوں کو گود میں لیجئے، پیار کیجئے، اور ان کے ساتھ خوش طبعی کا سلوک کریں۔ ہر وقت تندخو اور سخت گیر حاکم نہ بنے رہیے۔ اس طرز عمل سے بچوں کے دل میں والدین کے لیے والہانہ جذبہ، محبت بھی پیدا نہیں ہوتا، ان کے اندر خود اعتمادی بھی نہیں پیدا ہوتی، اور ان کی فطری نشو و نما پر بھی خوشگوار اثر نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ اقرع کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرع کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عامر کسی اہم عہدے پر تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور بچے سینے پر چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو یہ بات کچھ گراں گزری۔ امیر المومنین نے پیشانی کے اتار چڑھاؤ سے ان کی ناگواری کو بھانپ لیا، اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے بولے کہ یہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہتا ہے۔ عامر رضی اللہ عنہ کو موقع مل گیا، بولے، امیر المومنین، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ دم ساد کر چپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے سوز کے ساتھ کہا، عامر، آپ امت محمدیہ کے فرزند ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ اولاد کو پاکیزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوشش وقف کریں، اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی، اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، مومنوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی دین کے ضروری علم سے بہرہ مند ہو، اور اس کی زندگی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزر رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے
اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے صالح اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ دراصل اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور مومن نیک اولاد کی آرزوئیں اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کے پیغام کو زندہ رکھ سکے۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیں، نماز پڑھنے کی تلقین کریں اور اپنے ساتھ مسجد لے جا کر شوق پیدا کریں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں مناسب سزا بھی دیں، اور اپنے قول و عمل سے ان پر واضح کریں کہ نماز کی کوتاہی کو آپ برداشت نہیں کریں گے۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیں اور ہر ایک کو الگ الگ چارپائی پر سلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز کے لیے ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے، ان کی طہارت، نظافت اور غسل وغیرہ کا خیال رکھیے، کپڑے بھی پاک صاف رکھیے، البتہ زیادہ بناؤ سنگار اور نمود و نمائش سے پرہیز کریں۔ لڑکی کے کپڑے بھی نہایت سادہ رکھیں اور زرق و برق لباس پہنا کر بچوں کے مزاج خراب نہ کریں۔ دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بیان کریں، اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے سے بھی سختی سے پرہیز کریں۔ بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کریں، بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کریں۔ ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں اور صحابہ کرام کے مجاہدانہ کارنامے ضرور سناتے رہیں۔ تربیت و تہذیب، کردار سازی اور دین سے شغف کے لیے اس کو انتہائی ضروری سمجھیے، اور ہزار مصروفیتوں کے باوجود ان کے لیے وقت نکالیں۔ اکثر و بیشتر ان کو قرآن پاک بھی پڑھ کر سنائیں، اور موقع موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر اثر باتیں بھی بتائیں، اور ابتدائی عمر سے ہی ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا یا پیسے وغیرہ بھی دلوائیے تاکہ ان میں غریبوں کے ساتھ سلوک اور سخاوت و خیرات کا جذبہ پیدا ہو، اور کبھی کبھی یہ بھی موقع فراہم کریں کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں خود ہی تقسیم کریں تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو۔ بچوں کی ہر جا و بے جا ضد پوری نہ کریں، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی یہ عادت چھڑانے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی مناسب سختی بھی کریں، بے جا لاڈ پیار سے ان کو ضدی اور خود سر نہ بنائیں۔ کرخت آواز سے بولنے اور گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے سے خود بھی پرہیز کریں، اور ان کو بھی تاکید کریں کہ درمیانی آواز میں نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے سختی سے بچیں۔ بچوں کو عادت ڈالیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں، ہر کام میں نوکروں کو سہارا نہ لیں، اس سے بچے کاہل، سست اور اپاہج بن جاتے ہیں۔ بچوں کو جفاکش، محنتی اور سخت کوشش بنائیے۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کریں، اور اس معاملے میں بے اعتدالی سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر طبعاً کسی ایک بچے کی طرف زیادہ میلان ہے تو معذوری ہے، لیکن سلوک و برتاؤ اور لین دین میں ہمیشہ انصاف کا لحاظ رکھیں، اور کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک نہ کریں جس سے دوسرے بچے محسوس کریں۔ اس سے دوسرے بچوں میں احساس کمتری، نفرت، مایوسی اور آخر کار بغاوت پیدا ہوگی۔ ایک بار حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک غلام تھا، وہ میں نے اپنے اس لڑکے کو بخش دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام بخشا ہے؟ بشیر رضی اللہ عنہ بولے، نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو تم واپس لے لو، اور فرمایا خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کرو۔ اب حضرت بشیر رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے اور نعمان سے اپنا دیا ہوا غلام واپس لے لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مجھے گناہ پر گواہ نہ بناؤ، میں ظلم کا گواہ نہ بنوں گا۔
ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کام مت کرو۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کریں۔ آپ کی زندگی بچوں کے لیے ایک ہمہ وقتی خاموش معلم ہے جس سے بچے ہر وقت پڑھتے اور سیکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا، یہاں آؤ، میں تجھے چیز دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا، پوچھا، تم بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ بولی، میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ سے فرمایا، اگر تم دینے کا بہانہ کر کے بلاتیں اور بچے کے آنے پر کچھ نہ دیتیں تو تمہارے اعمال نامہ میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ان تمام عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ نہایت سوز اور دل کی لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے۔ خدائے رحمان و رحیم سے توقع ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرسوز دعائیں ضائع نہیں فرمائے گا۔